جو میں نے اور آئلہ ہم دونوں کی پالیسی ہے، جیسے کہتے ہیں ڈونٹ آسک ڈونٹ ٹیل پالیسی ہے. یہ نہیں کہ میں جھوٹ بولوں گا کبھی. کسی نے پوچھ لیا تو بتا دیا، کسی نے نہیں پوچھا نہیں بتایا. چیف آف آرمی سٹاف اور سابقہ صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب جو 5 فروری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. پرویز مشرف صاحب کے طرز حکومت بطور آمر اور طاقت کے بلبوتے پر پاکستان پر حکمرانی کے دور پر بہت تنقید اور تعریف بھی کی جا سکتی ہے. ان کے دور میں کیے جانے والے بہت سارے مظالم پر بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف نے بہت سارے ایسے کام بھی کیے جسے ریاست پاکستان کو بہت فائدہ ہوا. جنرل پرویز مشرف کی زندگی کا ایک بہت ہی عمدہ اور روشن پہلو جسے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، وہ سائیڈ ہے ان کی فیملی کی. پرویز مشرف نے اپنے بچوں کی ایسی عمدہ پرورش کی جسے جان کر آپ یقیناً حیران ہونے کے ساتھ ساتھ تعریف کرنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے. پرویز مشرف نے اپنی لائف میں ایک ہی شادی کی. بیوی کا نام ہے صیبہ مشرف، جو پرویز مشرف کی جیون ساتھی تھی، جس کے ساتھ تمام زندگی گزار تھی. دونوں ایک دوسرے سے بے حد اٹیچ تھے. صیبہ نے ہر موقع پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا، زندگی کے ہر سفر میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہی. دونوں کو اللہ پاک نے 2 بچوں کی نعمت سے نوازا. دونوں پڑھے لکھے انسان تھے، اسی وجہ سے دونوں کم پیدائش اور بہترین پرورش پر یقین رکھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ پرویز مشرف اور صیبہ نے اپنے مختصر سی فیملی کو مکمل کرنے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیا. پرویز مشرف چونکہ پاکستان آرمی میں تھے تو اپنی مختلف پوسٹنگز کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی موو ساتھ کرنا پڑتا. مشرف کی فیملی کا زیادہ وقت کھاریا میں گزرا. ایک بیٹا بلال مشرف جبکہ ایک بیٹی آئلہ مشرف. دونوں بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کی. انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ممالک بھی بھجوایا. پرویز مشرف کا بیٹا اور بیٹی دونوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی. بہت ہی سلجھے ہوئے بچے جنہوں نے کبھی اپنے والد کے نام کو کیش نہیں کروایا، بلکہ اپنے والد کے دور اقتدار میں وہ کبھی میڈیا کے سامنے تک نہیں آئے. دونوں بہن بھائیوں نے اپنی محنت اور قابلیت کی بنیاد پر معاشرے میں اپنا نام پیدا کیا. پرویز مشرف نے اپنے بچوں کو 3 باتیں سمجھائیں: سچ بولنا، ایماندار رہنا اور محنت کرنا. بلال مشرف اور آئلہ مشرف نے یہ تینوں باتیں اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اپلائی کی. کبھی اپنے والد کی پوسٹ کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ بلال مشرف نے تو اپنے والد کے دور اقتدار میں زیادہ عرصہ ملک سے باہر رہے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ بلال مشرف پرویز مشرف کا بیٹا ہے. اسی طرح آئلہ مشرف نے بھی کبھی اپنے والد کے نام کو کیش نہیں کروایا. اگر وہ چاہتے تو اپنے والد کی وجہ سے پاکستان میں وزیر یا مشیر بھی بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. پرویز مشرف صاحب نے ماروثی سیاست کو دفن کیا. اپنے دور حکمرانی اپنے بچوں میں منتقل کرنے سے گریز کیا. ہمیشہ میرٹ کو پروموٹ کیا، میرٹ کی بات کی. یہی وجہ تھی کہ بلال مشرف اپنے والد کے دور میں زیادہ عرصہ ملک سے باہر رہے. امریکہ سے تعلیم مکمل کی. دنیا کے مختلف ملکوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام جاری رکھا. امریکہ، برطانیہ، سنگاپور، چائنا، ہر جگہ جاب کی، مگر کہیں بھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ صدر پاکستان اور آرمی چیف کے بیٹے ہیں. بلال مشرف کا کہنا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے والد کا اقتدار ساری زندگی نہیں رہے گا اور یہ سب کچھ ہمیشہ ایسا نہیں رہنے والا. اسی وجہ سے بلال نے سوچا کہ وہ عارضی سیٹ اپ کے لیے اپنا مستقبل داؤ پر کیوں لگائیں. خود کی محنت اور لگن سے خود کا کیریئر بنایا. دوسری جانب بیٹی آئلہ مشرف کو اپنے کالج کے دور کے دوست جس کا نام تھا عاصم رضا، اس سے محبت ہو گئی. دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور شادی کرنے کا فیصلہ کیا. والد نے ہر موقع پر اپنی اولاد کو بھرپور سپورٹ کیا. ان کے اندر فیصلہ سازی کو پروموٹ کیا، انہیں خود مختار بنایا. آئلہ اور عاصم نے گھر والوں کی اجازت سے شادی کی. شادی کے بعد خود کا نام تبدیل کیا اور آئلہ رضا رکھ لیا. عاصم رضا جو پاکستان کے معروف ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں، جو پاکستان کی جانی مانی شخصیت سمجھے جاتے ہیں. عاصم رضا پرویز مشرف کے داماد ہیں اور دوست بھی. آئلہ اکثر اپنے شوہر کے ساتھ شوبز کی تقریبات میں دیکھی جاتی ہیں. آئلہ نے شادی کے بعد خود کا نام آئلہ مشرف سے آئلہ رضا اپنا لیا، جو کہ ایسا عام طور پر شادی شدہ لڑکیاں کرتی ہیں. لیکن جب بات ہو کسی اعلیٰ شخصیت کی تو بچے اپنے نام کے ساتھ اس بڑی شخصیت کا نام تبدیل نہیں کرتے، بلکہ اسے کیش کرواتے ہیں. چونکہ پرویز مشرف صاحب پاکستان کے آرمی چیف بھی تھے اور صدر پاکستان بھی، تو آئیز پر پریکٹس آف پاکستانی مائنڈ سیٹ آئلہ مشرف ہی رکھنا چاہیے تھا. جیسے مریم نواز، بلاول بھٹو، بختیار بھٹو یا ان جیسے بہت سارے نام ہیں جو پاکستان کی اعلیٰ شخصیات کے بچے ہیں.
लेकिन वो अपने शोहर की नाम की बजाय अपने वालिदैन के ही नाम को कैश करवाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस चीज का उन्हें फायदा होगा। लेकिन आफरीन है परवेज मुशर्रफ साहब के बच्चों पर कि उन्होंने कभी भी अपने वालिद के नाम को कैश नहीं करवाया। जो कुछ भी किया अपनी मेहनत की बदौलत हासिल किया, उनके नाम को कभी भी इस्तेमाल तक नहीं किया। नाराज हो जाते हैं अगर ये कहीं कोई कह दूं मैं कि कि इनके लिए कि ये कहीं नहीं बताते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, प्रेसिडेंट मेरे वालिद हैं। और बिलाल मुशर्रफ जो अपने वालिद के दौरे हुकूमत में ज्यादा अरसा मुल्क से बाहर रहा और बिल्कुल जीरो से अपना कैरियर बनाना शुरू किया, और आज वो जो कुछ भी है अपनी मेहनत के बलबूते पर है। बिलाल मुशर्रफ अमेरिका में रहते हैं, जो माहिर तालीम है, अकाउंट्स के शोबे से वाबस्ता है। ना वो सियासत को लाइक करते हैं और ना ही फौज में आना चाहते थे। अमेरिका से तालीम मुकम्मल की, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जॉब्स की, जबकि आइला रजा कराची में अपने शौहर के साथ रहती हैं। बहुत ही पुरसकून और मुतमईन लाइफ गुजार रहे हैं। दोनों अपने अपने कैरियर में मसरूफ हैं। परवेज मुशर्रफ जो खुद भी मौसीकी से लगाव रखते हैं, अक्सर निजी महफिलों में गुनगुनाया करते थे और आजाद ख्याल इंसान थे जो मारूसियत की बजाय मेरिट को तरजीह देते थे। यही वजह है कि परवेज मुशर्रफ की फैमिली में से कोई भी ना तो सियासत में आया और ना ही कभी किसी ने कोई फायदा लिया। परवेज मुशर्रफ साहब जब दुबई में जेरे इलाज थे तो बेटा अमेरिका में था, बेटी कराची में, जबकि बीवी साहिबा मुशर्रफ भी कराची में थी। चूंकि इलाज का ये सिलसिला बहुत तवील रहा और इसी वजह से घर वालों ने SOP बना ली थी। कुछ अरसे बाद बच्चे और बीवी दोनों उनकी तबीयत से मुत्तलिक दरियाफ्त करने दुबई जाते रहते। डॉक्टरों ने चूंकि सफर की इजाजत नहीं दी थी, जिस वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। कुछ अरसा पहले ये खबर भी सुनने को मिली थी कि परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं या आ चुके हैं, मगर उनकी मौत पर वो खबर गलत साबित हुई। उनकी कंडीशन पर नवाज शरीफ ने एक बार मीडिया पर बयान जारी किया था कि अगर परवेज मुशर्रफ अपने मुल्क आना चाहें तो किसी को भी कोई रुकावट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जिला वतनी इंसान को बहुत दुख देती है। अपनी जिंदगी में तो वो अपने मुल्क पाकिस्तान ना आ सके, अलबत्ता उनकी मैयत को पाकिस्तान लाया गया। कराची में नमाज जनाजा अदा की गई। मुकम्मल फौजी इजाज़ के साथ आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खां कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में परवेज मुशर्रफ साहब को एक फौजी आमर के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसने अपने जोरे बाजू और ताकत से मुल्क पर हुक्मरानी की।